अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर के साथ मियाँ सैफ रहमान। आज DGISPR और मौलाना फजलुर रहमान इन दी लाइमलाइट रहे। लोग DGISPR की जो ब्रीफिंग थी उसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ होती रही हैं, अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह। और ख़ास तौर पे जब भी कभी DGISPR बोलते हैं तो वो फ़ौज की तर्जमानी कर रहे होते हैं और उनके बारे में यही एक तस्वर किया जाता है इन तमाम सर्कल्स में, मीडिया सर्कल, सोशल सर्कल, सिविल सोसाइटी सर्कल्स, कि कोई बात अहम है। और जो सबसे अहम बात, सबसे अहम एलिमेंट जो इस सारी सूरत हाल में होता है वो होता है टाइमिंग, कि ये कौन सी टाइमिंग है। अब चूँकि इलेक्शन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब के बिल्कुल नज़दीक हैं और गो के खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल ही गायब ही हो गया इलेक्शन, उनकी सूरत हाल अभी वाज़े क्यों नहीं हो रही, बावजूद वो तो कहा जा सकता है। तो बावजूद को महल एड्रेस करने आज DGISPR आ गए। और वहाँ DGISPR के सामने जो प्रेस के लोग मौजूद थे वो तरह तरह के उन्होंने सवाल किए, जिसमें मुल्क का सिक्योरिटी का निज़ाम, इलेक्शन, और मुल्क में को अगर बदअमनी हो जाती है इलेक्शन ना होने की सूरत में, या इलेक्शन हो जाने की सूरत में, या इलेक्शन के दौरान, या इलेक्शन के बाद नतीजा ना मानने की सूरत में, या अदालत का कोई ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला आने की सूरत में, तो बड़े नब्बे तुले जवाब आए। लेकिन डायरेक्टर जनरल ISPR जितने भी होते हैं वो इस मामले में बड़े तरबियत याफ्ता और बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, नबी तुली बात करते हैं और उसमें हम नतीजा अखज़ करते हैं मीडिया वाले कि जी इस बात का मतलब ये है। तो मुझे यहाँ से एक बात, टाइमिंग की तो बात यकीनन अहम है, तो इसमें एक तो इंडिया को बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया गया और ये भी कहा गया कि जी हमारे चीफ जो है, आर्मी चीफ, वो तशरीफ़ ले गए सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे चार्ज लेने के बाद। तो ये भी उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर दुश्मन ने हमें मैली आंख से देखा या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोई शरारत की या कोई और इस तरह की शरारत की तो हम उनके टेरिटरी में जाके भी जंग को ले जा सकते हैं। ये मैसेजेस चलते रहते हैं जब भी मुतहरब कौमें या मुतहरब अफवाज आमने सामने खड़ी हों। जैसे कि माजी में एक ऐसा दौर भी आया था कि पाकिस्तान की और भारत की अफवाज 11 माह आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में थी। यानी इसको मैं आम ज़ुबान सलीस ज़बान में समझाऊं कि ऐसे था कि बिल्कुल आमने सामने एक तनाव की कैफियत में तनी खड़ी थी, अलर्ट बिल्कुल। यानी मामूली सी सिचुएशन ट्रिगर होती तो वो जंग, मुकम्मल जंग छिड़ सकती थी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट हुई सिचुएशन और बहरहाल वो बेहतरी आ गई। दूसरा, इसमें चीन के हवाले से भी बात की गई, वो भी बड़ी अहम है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने हाल ही में चीन के जो सफ़ीर थे नोंग रोंग, उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें मैंने कहा कि जी व्हाट एक्सीलेंसी, व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, यानी इनका बुनियादी नुक्ता क्या है या स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने कहा जी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। तो इस पे हमारे मीडिया वालों को, चूँकि हमने ये सबक हमारे सीनियर ने सिखाया होता है और हम अपने जूनियर्स को भी सिखाते हैं कि हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, तो हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चन के अंदर ही से हम कुछ चीज़ें निकाल लें। लेकिन मैं इस मरतबा देख रहा था कि आपके जो DGISPR हैं उन्होंने पहले के DGs जो जितने भी आए उनसे ज़्यादा नपी तुली और बड़ी कंपोज्ड अंदाज में बहुत सी बातें कह भी दी, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए। जैसा कि उन्हें कहा गया कि जी इलेक्शन के हवाले से वजारत दिफा ने सिक्योरिटी पर्सनल की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ हमने वजारत दिफा की तरफ से या अदालत, बड़ी अदालतों में जो पेश करनी थी वो हमने कर दी गई। यानी उन्होंने किसी बात के ऊपर कोई कमिटल किस्म की, नॉन कमिटल उनकी रिस्पॉन्स थी। बहरहाल ये चीज़ अच्छी भी है। वो मुझे माजी में भी एक वक्त याद आता है कि जब जनरल एहसानुल हक DGISI थे
وہ تشریف لائے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، تو ہم بھی وہاں چائے پہ جب بعد میں اکٹھے ہوئے تو انہیں ہم دوستوں نے کچھ نے پوچھا کہ جی وہ فلاں بات جو ہے کوئی ایجنسیوں کے بارے میں غلط کہی جا رہی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ باتیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں معلوم نہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سیگنٹ پہ بھی بلیو کرتے ہیں، سگنل انٹیلیجنس، ہیومنٹ پہ بھی کرتے ہیں، ہیومن انٹیلیجنس، تو ہم معلومات لیتے رہتے ہیں لیکن ہم رسپانس نہیں دیتے۔ اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے رسپانس کوئی بہت قومی اہمیت کا ایشو ہو، وہ ہم لوگ دیتے بھی رہے ہیں اپنے ریاست کی خدمت کے طور پہ، اس میں اور کوئی ہمارا کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہوتے میڈیا کے لوگوں کے، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ DGISPR کی طرف سے مجھے جب اب بات ہوئی تو یہ بھی یاد آیا کہ میں ایک ڈائریکٹر ISPR کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو اس کی جو افواج ہوتی ہیں، ہماری مسلح افواج اسٹیبلشمنٹ، ہمیشہ وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ پھر اس لحاظ سے تو نتیجہ خیز کوئی بھی کیا کر لے گا، وہ تو یہی کریں گے کہ جی یہ پریس کانفرنس ہی شہباز گورنمنٹ، PDM گورنمنٹ یا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ سپورٹ والی بات جو ہے یہ کوئی جو نتیجہ خیز کرے نہ کرے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے نتیجہ خیز کر لیا ہے کہ COS جو ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، حافظ صاحب جو ہیں، وہ صحیح آدمی نہیں ہے PTI کے حق میں یا عمران خان کے، اور ایسے ایسے القاب سے نوازا گیا کومنٹس میں جب وہ اپنی ISPR بریفنگ دے رہے تھے کہ میں تو وہ الفاظ دہرانے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک گراوٹ ہے، اس گراوٹ سے ہمیں ہر طور پہ بچنا ہے۔ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، ان چیزوں کا اگر ہم کچھ حدود و قیود میں رہ کے اظہار کریں گے تو ہم اچھے مسلم یا اچھے ہیومن بینگ کے طور پہ سامنے آئیں گے، اور ہم اپنا ایک ماحول کو بھی خوشگوار بنائیں گے، اپنے مزاج میں بھی خوشگواری لائیں گے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے القابہ سے نوازنے سے اور غصے کے ساتھ کمنٹ دینے سے کچھ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ زہر بھرے ہوئے ہیں۔ وہ زہر جو بھرے ہیں وہ ہم جب اگلتے ہیں تو وہ ایک غیر تہذیب یافتہ فرد ہونے کی یا قوم ہونے کی یا سوسائٹی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہر طور پہ۔ ہم اپنی محبتوں میں اتنے بھی دیوانے نہ ہو جائیں کہ ہر وہ شخص جو ہمارے محبوب کا مخالف ہو اس کے ہم دشمن بن جائیں۔ وی آر ون نیشن، میں تو ویسے کہتا ہوں ہیومن کائنڈ از ون سویلائزیشن، لیکن ہم تمام پاکستانی فوجی، سول، ججز، بیوروکریٹس، انجینئرز، پروفیشنل، صحافی، وکلاء، ڈاکٹرز، کسان، مزدور، ہم سب ایک قوم ہیں، اور ایک قوم پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر اپنی کسی مقبولیت کے ذوم میں زہر آلود کر رہا ہے ماحول کو، تو ہم نے اس کو اگر سمجھا نہیں سکتے عقیدت میں یا اس کی محبت میں یا وارفتگی میں، تو کم سے کم اپنے دل میں تو ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہم نے نہیں کرنی، بھلے ہمیں کسی نے کہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرا بڑا کہے کہ فلاں بندے کے منہ پہ تھپڑ مار دو، وہ اپنا غصہ میرے ذریعے نکلوانا چاہے، تو میرا کام ہے کہ ان کو ادب کے ساتھ ان کی بات کو ان کو ادب سے ڈیل کرتے ہوئے ان کی بات نہ مانوں جو غیر اخلاقی ہو اور گراوٹ سے گری ہو۔ تو میرا تو اپنے ہم وطنوں سے، میرے عزیز ہم وطنوں والا نہیں ہوں میں، یہی گزارش ہے کہ محبت سے، اخوت سے، خلوص سے، جذبہ اثار سے دوسروں کو فوقیت دے کے چلیں، دوسروں کا موقف سنیں، سمجھیں اور توقیر کریں ایک دوسرے کی، تب ہمارا معاشرہ خوشنما معاشرہ بنے گا۔ اور یہ جو معیشت کا ہم راگ الاپ رہے ہیں یہ بھی سمجھ جائے گی۔ اب معیشت میں بھی ایک بات کر لی جائے، IMF کی طرف سے ہم نے بڑی ذلت اٹھائی۔ IMF میں ایک سچی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کہتے رہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، مجبوراً گئے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہماری ضرورت تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی، لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ ایک زحمت جو ہے ایک رحمت کی شکل میں آئی، بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں، یعنی ہمیں تمام تر کڑے سے نکال کر بھٹی سے نکال کر بالآخر کہا گیا کہ جناب اپنے دوست ممالک جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، چین، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، ان سے ہمیں گارنٹی دلوائیں، لکھوا دیں، کہلوا دیں، باقاعدہ باضابطہ طور پہ ایشورنس دلوا دیں کہ وہ $2 ارب، $1 ارب، $3 ارب اور اتنے ارب ڈالر آپ کو دیں گے، آپ کو اس کا سپورٹ حاصل ہوگا، تو ہم آپ کو یہ قرض منظور کر دیتے ہیں، جس سے اور مزید قرضوں کے راستے کھل جائیں گے۔ تو یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز یہ آئی کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری کر لیں، اور اس میں اسحاق ڈار کی بہت محنت شامل ہے، ان کو بھلے کو جو مرضی کو کہے، لیکن یہ بات ہے۔ لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے تعاون کر کے ہمیں یہ بھی ایک حوصلہ دے دیا کہ اگر آئی ایم ایف سے آپ مزید کوئی ذلت آپ کو حاصل ہوتی ہے اور ناکامی کا امکان ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہمیں ملک کے اندر بھی گڈ ول بنانی چاہیے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، بجائے نفرتیں اور زہر پھیلائیں، ہمیں گڈ ول کی طرف کام کرنا ہے۔ گڈ ول بنے گی، معاشرہ بھی اچھا تشکیل پائے گا، معیشت بھی چلے گی، کیونکہ ایک خوش مزاج مطمئن انسان جو ہے وہ ایک اچھا ایک ورکنگ اکنامک انجن کا کانسٹیٹیوئنٹ پرزہ بن کے کام کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ جن قوموں نے ترقی کیا ان کو کوئی من و سلوہ اوپر سے نہیں اترا، ہم جن کی مثالیں دے دے کے سڑتے مرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ نفرتیں ایک طرف رکھ دیں اور کام کی طرف توجہ دی، اور آسمانوں سے اترنے والے کوئی ہینڈسم، کوئی اگلی، کوئی گنجا، کوئی نجات دہندہ، کوئی سیویئر، کوئی ڈیفینڈر، اس کی تلاش یا اس کا انتظار نہیں کیا۔ کام کریں، اچھی سمت کا متعین کریں، انفرادی کام اجتماعی کام میں بدل جائے گا اور انفرادی فائدے اجتماعی فوائد میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔